صحیح بخاری میں حدیث ہے، عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں صحابہ کرام کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر میٹنگ کیا کرتے تھے، ایک مجلس لگایا کرتے تھے۔ اس مجلس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی بلایا کرتے تھے، جبکہ وہ عمر میں چھوٹے ہوتے تھے۔ اور اس مجلس میں بڑے بڑے صحابہ بیٹھا کرتے تھے۔ ان صحابہ میں سے کسی ایک نے کہا کہ آپ اس بچے کو ہماری مجلس میں کیوں لے آتے ہیں؟ ہمارے بھی اس جیسے بچے ہیں، ہم تو ان کو اس مجلس میں دعوت نہیں دیتے، بلاتے نہیں، ہمیں حرج محسوس ہوتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ روٹین پر مجلس لگی، ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روٹین کے مطابق آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے سوال کیا۔ صحابہ سے سوال کیا کہ سورۃ النصر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس میں اللہ تعالیٰ، اس کا ترجمہ یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب اللہ کی مدد و فتح مل جائے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ فوج در فوج، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو گئے، پھر آپ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے استغفار کریں، انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ کی توفیق دینے والا ہے۔ اس صورت کے بارے میں تم لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ اب بعض صحابہ خاموش ہو گئے اور کچھ لوگوں نے یہ جواب دیا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم جب دیکھیں کہ ہماری مدد ہو چکی ہے، فتح مل چکی ہے، تو ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ یہ جواب آیا صحابہ کرام سے، جو بڑے بڑے کبار صحابہ تھے، بدری صحابہ تھے۔ اب عمر رضی اللہ عنہ متوجہ ہوئے عبداللہ بن عباس کی طرف کہ اے ابن عباس، آپ اس صورت کے بارے میں کیا یہی کہتے ہیں جو یہ بڑے بڑے صحابہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں یہ نہیں کہتا۔ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی آخری عمر کا بتایا ہے، نبی کو اس دنیا سے جانے کی خبر دی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کا وقت آ چکا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی یہی رائے رکھتا ہوں اس صورت کے بارے میں۔ اب دیکھیں، یہ تو مسئلہ اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اب آپ کا آخری وقت آ چکا ہے، لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تعلیم دی اپنے نبی کو بھی اور ہمیں بھی۔ وہ تعلیم یہ ہے کہ جب بندہ دیکھے کہ میں اپنی عمر کے آخری حصے کو پہنچ چکا ہوں، اب اس کو چاہیے کہ اللہ سے کثرت سے استغفار کرے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشن دیا تھا، اس مشن کو پورا کرنے سے پہلے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے نہیں جا سکتے تھے۔ آپ کو یہ مشن پورا کرنا تھا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ جب وہ مشن پورا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری حصے کو پہنچ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ تعلیم دی کہ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی اور کثرت سے استغفار کریں۔ اس میں ہمارے لیے یہی تعلیم ہے کہ ایک بندہ جو اپنی آخری عمر کو پہنچ جائے، عمر کے آخری حصے کو، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے۔ اب اصولی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو عمر کے مراحل رکھے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، پھر نشو و نما ملتی ہے اس کو، وہ بلوغت کو پہنچتا ہے، پھر ایک مرحلہ آتا ہے وہ جوان ہو جاتا ہے، پھر ایک مرحلہ آتا ہے بڑھاپے کو پہنچتا ہے۔ یہ اللہ نے جو ایک ترتیب بنائی ہے، جس کو آپ اصول بھی کہہ سکتے ہیں، اس اصول کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو انسان کی عمر کا آخری حصہ کون سا ہوا؟
بڑھاپا، یعنی جو بندہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے. اس سے آگے اب کوئی عمر نہیں، اس سے آگے عمر کا کوئی مرحلہ نہیں. دوسری بات، یہ تو اصولی طور پر ہے کہ چلے جو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، وہ آخری عمر کو پہنچ چکا ہے، وہ استغفار کرے. اب ایک جوان ہے، اس کو یہ کس نے خبر دی ہے کہ تم بھی بڑھاپے کو پہنچو گے؟ کسی نے گارنٹی دی ہے؟ کسی کو پتا ہے کہ میں بڑھاپے تک جیوں گا، 60-70 سال جیوں گا؟ نہیں خبر، کسی کو بھی نہیں خبر. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب کہ ہم سب جس بھی عمر میں جی رہے ہیں اس کو یوں ہی سمجھنا چاہیے کہ ہم آخری عمر میں جی رہے ہیں. آئیے سمجھ لو بات. ہم جوان ہیں، ہمیں نہیں پتا بوڑھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہمارے آخری عمر ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. جب ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہماری آخری عمر ہے تو ایک جوان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جس بھی عمر میں مستیاں کر رہا ہے، جس بھی عمر میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، ہر بندے کو استغفار کرنی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ استغفار کیوں کریں؟ کیا ضرورت ہے استغفار کرنے کی؟ اس کو آپ عقلی طور پر یوں سمجھیں، انسان پر دنیا میں زندگی میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اس کے گناہ کی وجہ سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہاری زندگی میں جو بھی مصیبتیں، جو بھی عذاب، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. جن ہاتھوں سے تم گناہ کرتے ہو اس کے نتیجے میں تم پر مصیبتیں آتی ہیں. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مَا نَزَلَ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنبٍ وَمَا رُفِعَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ، جو بھی بندے پر مصیبت آتی ہے إِلَّا بِذَنبٍ، اس کے گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے. اب اس بات کو سمجھیں کہ استغفار کیوں ضروری ہے. مصیبت اس لیے آتی ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے. اب کیا انسان گناہ سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے کہ ایک بندہ کہے کہ میں اپنے اندر سے گناہ کرنے کا جو مادہ ہے وہ نکال کے باہر پھینک دوں تو کبھی زندگی میں گناہ ہی نہ کروں گا کہ مصیبت ہی نہ ہے، پریشانی ہی نہ ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. کل بنی آدم خطاء، اللہ نے فطرت میں رکھا ہے ہم گناہ کریں گے. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ بات سمجھنے کی ہے. اب اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ گناہ تو میں چھوڑ نہیں سکتا، مجھ سے لا محالہ دانستہ طور پر نادانستہ طور پر گناہ ہو ہی جائے گا. اب جب گناہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں مصیبت آئے گی، اس کا مطلب یہ سلسلہ چلتا رہے گا، میں مصیبت سے نہیں بچ سکتا. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ گناہ سے ہم چھٹکارا تو حاصل نہیں کر سکتے، ہاں البتہ ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمارے گناہ مٹ جائیں. گناہ مٹ جائیں، ان کے آثار ختم ہو جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو بھی ہم سے کاٹ دے. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ استغفار ہے. اس لیے استغفار ضروری ہے. اس لیے استغفار ضروری ہے، چاہے بندہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو. اس لیے ضروری ہے کہ گناہ مٹے اور مصیبتیں ہم سے ٹل جائیں، کیونکہ استغفار کی بنا پر اللہ تعالیٰ بندے کو عذاب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہمارے لیے دو ہی ایسے سبب تھے کہ جن سے ہم مصیبتوں سے بچ سکتے تھے. ایک سبب ہم سے چلا گیا، وہ سبب کیا تھا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا وجود. کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ جس قوم میں رہیں گے اس قوم کو ہم عذاب نہیں دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سبب تھی جس وجہ سے اللہ مصیبتیں ٹال دیتا تھا. اب یہ راستہ چلا گیا، وَبَقِيَ الْآخَرُ، لیکن دوسرا راستہ ابھی بھی باقی ہے. وہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور اللہ اس قوم کو، اس بندے کو بھی عذاب نہیں دیتا، مصیبت میں نہیں ڈالتا جو استغفار کرتا ہے. تو استغفار انسان کی ضرورت ہے. اب جب یہ ضرورت تھی کہ انسان استغفار کرے، اپنے گناہوں کو مٹائے، تو پھر دو قدم آگے چلیں. اس بات کی بھی ضرورت بن گئی تھی کہ اب اللہ جو بندوں کا رب ہے وہ اپنا یہ تعارف کروائے کہ میں ہی ہوں میرے بندوں جو گناہوں کو مٹاتا ہوں. اس بات کی ضرورت تھی. مثال کے طور پر مجھے اور آپ کو رزق کی ضرورت ہے کہ نہیں؟
رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اور اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ میرے بندوں تمہاری ضرورت ہے رزق تو پہچان لو، میرا تعارف ہے، میں کروا رہا ہوں کہ میں ہی رزق دینے والا ہوں۔ اسی طرح استغفار بندوں کی ضرورت ہے زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر لمحے میں۔ تو اس بات کی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروائے کہ میں ہی بخشنے والا ہوں، مجھ سے استغفار کرو، اور اللہ نے وہ تعارف کروایا ہے، اللہ نے وہ تعارف کروایا ہے کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، کہ اے میرے بندوں میں غفار ہوں، میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس بندے کے گناہ کو جو مجھ سے توبہ کرے، مجھ سے استغفار کرے۔ دیکھیں زندگی میں جتنے بڑے سے بڑے گناہ ہو جائیں انسان سے، ہیبتناک گناہ ہو جائے یا پھر چھوٹے چھوٹے گناہ کثرت سے ہو جائے کہ آپ کی زمین بھر جائے گناہوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تعارف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس سے سچے دل سے استغفار کریں اور وہ آپ کے گناہ کو نہ مٹائے، وہ آپ کے گناہ کو مٹا دے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالي، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ کوانٹٹی میں اتنے ہوں کہ حجم میں عظمت میں ہیبت میں اتنے بڑے ہوں کہ آسمان کو چھونے لگے تیرے گناہ، ثم استغفرتنی، لیکن تم مجھ سے استغفار کر لے، غفرت لك ولا ابالي، میں تجھے بخش دوں گا کیونکہ میں ہی بخشنے والا ہوں، تیری ضرورت ہے استغفار، میں ضرورت پوری کرنے والا ہوں، ولا ابالي، اور مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ تیرے گناہ کہاں تک جاتے ہیں۔ اگر انسان کی زمین بھر جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اگر تو اتنی کوانٹٹی میں تعداد میں گناہ لے کر آئے کہ پوری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، پوری زمین، اور تو اس حال میں میرے پاس آئے کہ میرے ساتھ تم نے شرک نہ کیا ہو، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں تو ایسا غفار ہوں، میں تو ایسا غفور ہوں کہ وہ ساری زمین جو تو گناہ سے بھر کے لے کر آیا ہے میں اس کو مغفرت میں کنورٹ کر دوں گا، تجھے معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ نہیں۔ تو بندے کو یہ ضرورت ہے استغفار کرے، تو یہاں پر یہ بھی ضرورت ہے کہ اپنے رب کو پہچانے کہ وہ کتنا بخشنے والا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے بارے میں خبر دی جس کا نام تھا کفل، کہا الکفل من بنی اسرائیل لا يتورع من ذنب عمل، کفل نام کا ایک شخص تھا، اس کے بارے میں جو حدیث میں الفاظ ہیں وہ یہ دلالت کرتے ہیں کہ لا يتورع من ذنب عمل، کسی بھی گناہ سے نہیں بچتا تھا، کس بھی گناہ سے نہیں بچتا تھا، جو گناہ اس کو میسر آتا، موقع ملتا وہ کر گزرتا تھا، وہ پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک عورت اس کے پاس ادھار مانگنے کے لیے آئی، اس کے پاس ادھار مانگنے کے لیے آئی، اس نے اس کو 60 دینار دیے اس شرط پر کہ تم میرے ساتھ بدکاری کرو۔ اب دیکھیں ایک انسان مجبور ہو، ہم یوں کہتے ہیں کہ فلانا کردار کا ایسا ہو گیا، فلانا کردار کا ویسا ہو گیا، انسان کو مجبوری کہیں بھی رخ کروا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی مجبوریوں سے بچائے سب کو، مجبوری انسان کو کہیں بھی لے جا سکتی ہے، ہر ایک پر فوراً حکم نہیں لگانا چاہیے۔ اب وہ عورت مجبور تھی، مجبوری میں اس نے ہاں کر دی کہ چلو میں تمہارے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جیسے کفل اس عورت کے قریب آیا تو وہ تھر تھر کانپنے لگی، اس کے کندھے ہلنے لگے، وہ رونے لگے۔ اس نے کہا کہ کیا ہو گیا، کیا تم یہ ناپسند کرتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ یہ حرکت کروں؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے زندگی میں کبھی یہ گناہ کیا ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے مجھے یہ ناپسند ہے، میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیا، لیکن آج مجبوری اس قدر ہے، اتنی بڑی ہے کہ میں اتنا مجبور ہو گئی ہوں کہ میں یہ گناہ کرنے پر مجبور ہوں، میں نے ہاں کر دی ہے تیرے لیے۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا، اس نے کہا کہ جب تو ایسے کہہ رہی ہے کہ تو نے یہ گناہ نہیں کیا تو مجبوری میں کر دی، تو پھر تو چلی جا، یہ 60 دینار لے جا، میری طرف سے معاف ہے، اور میں کیوں تیرا گناہگار بنا بیٹھوں؟ واللہ لا اعصی اللہ ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد میں کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ توبہ ہے، یہ استغفار ہے،
یہ بھی استغفار ہے. اللہ تعالیٰ جذبات بھی دیکھتا ہے بندے کے. اسی رات اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو فوت کر دیا اور اس کے دروازے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ لکھوا دیا گیا کہ ان اللہ قد غفر للکفل، کہ اللہ تعالیٰ نے کفل جو کہ بہت بڑا گناہگار تھا معاشرے میں، اس کا ایک کریکٹر بنا ہوا تھا، امیج خراب تھا، اس امیج کو اچھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی توبہ کے بعد، اور اس کے امیج کو اچھا کس طرح کیا کہ اس کے دروازے پر لکھوا دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا. کس نتیجے میں؟ توبہ کے نتیجے میں. تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے مجھ سے کوئی بھی گناہ ہو، چاہے اللہ کے حق میں نے کمی کی ہو، چاہے بندوں کے حق میں نے چھینے ہو، اس میں کمی کی ہو. میں نمازیں نہیں پڑھتا، رمضان کے روزے آتے ہیں میں کوتاہی کرتا ہوں، میں قرآن مجید کو کھول کر نہیں دیکھتا، میں جس کے حق بنتے ہیں اس کو حق نہیں دیتا، کسی سے اچھی زبان سے بات نہیں کرتا، میں اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو محفوظ نہیں کر سکتا. الغرض جو بھی گناہ، آپ اس کی لسٹ بناتے جائیں، جو بھی گناہ آپ کے ذہن میں آپ بناتے جائیں، جتنے بڑے گناہ ہو، جتنی کثرت سے گناہ ہو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ استغفار کریں اور وہ معاف نہ کریں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کے سامنے گناہ ہوتے ہیں، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کسی نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا، ایک ماں نے اپنے بچوں کو ہنڈیا میں ڈال دیا، یہ قصے آپ سنتے رہتے ہیں. بالفرض و محال ایک شخص بہت بڑا گڑھا کھودے، بہت بڑا گڑھا، اس میں پوری کمیونٹی کو ڈالے، اس میں آگ جلائے، گڑھے میں، اور پوری کمیونٹی کو اس پہ ڈال دیں. اس میں بچے بھی ہوں، اس میں بوڑھے بھی ہوں، اس میں عورتیں بھی ہوں، ہر قسم کا آدمی اس میں ہو، سب کو جلا دیں. اور آپ کے سامنے اگر یہ نیوز میں آئے تو آپ فوراً کیا اٹھیں گے، کیا اٹھیں گے کہ اس سے بڑا تو کوئی مجرم ہے ہی نہیں، اتنی گھناؤنی حرکت کی ہے اس نے. یہی قصہ ہوا تھا اصحاب الاخدود کے ساتھ. ایک قوم تھی، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے. قوم کسی بھی سبب سے ایمان لے کر آئے، وہ قصہ بہت ہی بڑا ہے. قوم کے جو بڑے تھے، جو وہاں کے فرعون تھے، جو بادشاہ تھے، ان کو یہ ناگوار گزری بات، کافر تھے کہ یہ لوگ اللہ پر کیوں ایمان لے کر آئے. انہوں نے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا، اس میں آگ جلائی، اور سب کے سب جو مسلمان ہوئے تھے پوری کمیونٹی کو اس گڑھے میں ڈال دیا. ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، سب کو جلا دیا اس میں خندق میں. یہ تصور آپ اپنے سامنے لے کر ہے. اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، یہ مر گئے، مسلمانوں کو مار کر یہ کافر مر کر چلے گئے. انہوں نے مومنوں کو بڑی آزمائش میں ڈالا. یہ بڑی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں ایسی آزمائشوں سے. انہوں نے مومنوں کو آزمائش میں ڈالا، لیکن ایک بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ثم لم یتوبوا، یہ چلے تو گئے دنیا سے، انہوں نے توبہ نہیں کی. اگر یہ توبہ کرتے تو ان کا اتنا بڑا گناہ بھی میں معاف کر دیتا. اس سے کیا بڑی بات ہو سکتی ہے؟ ہاں، اس سے بھی ایک اور بڑی بات ہے، اس سے بھی ایک اور بڑا گناہ ہے. آپ کا کسی سے جھگڑا ہو، آپ کی کسی سے فائٹ ہو جائے، آپ غصے میں کیا دھمکی دے سکتے ہیں بندے کو، سامنے والے کو، میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہارے خاندان کو ختم کر دوں گا، میں تمہاری برادری کو مٹا دوں گا. یا ایک ملک دوسرے ملک کو دھمکی دیتا ہے کہ میں نقشے سے تمہارا جو ہے وہ خاتمہ کر دوں گا، فلانا ڈھمکانا، جو دھمکی آپ کے ذہن میں آتی ہے آپ لے کر آئے. ایک ایسا گناہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ کو غصہ اتنا آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے کہ اس کی ہیبت سے، اللہ کی ذات کی غصے اور اس کی ہیبت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس گناہ پر تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتى، کہ اللہ کو ایک ایسا گناہ بھی ہے کہ اس پر اتنا غصہ آتا ہے اللہ کی ہیبت سے زمین پھٹ جائے، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اللہ کے غصے سے. ایک ایسا گناہ بھی ہے کہ اتنا اللہ کو غصہ آتا ہے کہ اللہ یہ دھمکی دیتا ہے. ہماری دھمکی تو کچھ بھی نہیں، زمین پھٹ جائے، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے. وہ گناہ کیا ہے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، وہ گناہ شرک ہے کہ اللہ کو شرک قطعی طور پر ناپسند ہے. کہ لوگوں نے طرح طرح کے اللہ کے بارے میں تصورات پیدا کیے. الغرض شرک کسی بھی قسم کا ہو، اس کی کوئی بھی شاخ ہو، اس کے بارے میں اللہ کے بارے میں شرک یا کچھ بھی تصور ہو، یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. کہ اللہ زمین پھاڑ دے غصے میں آ کر، آسمان کو چیر دے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے،
لیکن اس کے باوجود مشرکوں کی مشرکانہ حرکت ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ توبہ نہیں کرتے؟ کیا یہ استغفار نہیں کرتے؟ واللہ غفور رحیم، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں غفور ہوں، جہاں پہ میرا غصہ ہے وہاں پہ میری مغفرت بھی ہے۔ تو اس سے تو بڑا میرے خیال سے گناہ کوئی بھی نہیں، بلکہ یہ حتمی بات ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بتائی گئی بات ہے کہ شرک سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں۔ اگر ایک بندے سے شرک بھی ہو جائے زندگی میں تو اس سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہے، وہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، تو پھر آپ دوسرے گناہ اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تو بندے کو چاہیے کہ وہ کثرت سے گناہ تو استغفار کرے، چاہے اس سے زندگی میں تنہائی میں گناہ ہوئے ہوں، اب بھی ہو رہے ہیں، اجتماع میں گناہ ہو گئے ہیں، چاہے وہ گناہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہوں، بندے کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے اور اللہ کو پہچانے کہ اللہ کتنا بخشنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے۔ جب استغفار کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہ تو جو دنیاوی زندگی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، یہ ایسی بڑی، اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ زمینوں کو پھاڑ دے، لیکن اس گناہ پر، جس گناہ پر اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے پھر بھی اللہ وہ گناہ معاف کرنا ہے۔ تو آخرت کی مغفرت کے کیا کہنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو آخرت میں تقسیم کرے گا مغفرت، اس کے تو کیا ہے کہنے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کرے گا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا، اتنی اللہ تعالیٰ کی مغفرت ٹھاٹھے مار رہی ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ اتنی مغفرت تقسیم کرے گا قیامت کے دن، اتنی مغفرت تقسیم کرے گا، ایسے ایسے لوگوں کو معاف کرے گا، اتنے بڑے بڑے گناہ معاف کرے گا، ابلیس بھی یہ سمجھے گا کہ لگتا ہے آج میری بھی معافی ہے، ابلیس بھی یہ تصور کرے گا، عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ لگتا ہے آج مجھے بھی اللہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے تو کیا کہہ رہے ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ زبان کے ساتھ سچے دل سے اللہ سے استغفار کریں۔ استغفار کس طرح کرنی ہے کہ اگر آپ اپنی زبان سے کلمہ استغفار کو بھی جاری کرتے ہیں تو یہ بھی استغفار ہے، لیکن سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کبھی تنہائی میں ٹائم نکال کر اللہ کے سامنے بات کریں، اللہ کو اپنی زندگی کے گناہ کی نمائیں، اللہ مجھ سے یہ بھی گناہ ہوا تھا، اللہ مجھ سے وہ بھی گناہ ہوا تھا، یا اللہ میں بڑا کمزور ہوں، میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکا، تو طاقتور ہے، تو غنی ہے، یا اللہ میرے یہ گناہ معاف کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کہ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب بندہ گناہ کا اعتراف کرتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کو گناہ گنواتا ہے، اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گئے ہیں، ثم تاب، پھر کہتا ہے کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایک تو مجمل دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے، چھوٹے بڑے پوشیدہ ظاہر، جو بھی گناہ ہوئے یا اللہ بخش دے، نہیں، آپ اللہ کو گنوائیں گناہ، اور اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کی پرواہ نہیں کرے گا اور آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اس استغفار کا پھر فائدہ کیا ہے؟ استغفار کا فائدہ یہی ہے کہ آپ اور ہمیں مصیبت سے بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری جو اشد ضرورت ہے گناہ، وہ گناہ ہم سے مٹ جائیں گے، اور ایک اضافی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں ہر مانگ پوری کرے گا، ہر چاہت پوری کرے گا۔ ایک چھوٹا سا قصہ ہے، وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ استغفار کا ایک اضافی فائدہ یہ کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے، ہر مانگ پوری کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک مرتبہ اپنے علاقے سے نکلتے ہیں، کسی اور علاقے میں جاتے ہیں کسی حاجت کے لیے، واپسی میں آتے آتے ٹائم اوور ہو جاتا ہے، دیر ہو جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ آج اسی علاقے کی کسی مسجد میں رات گزار لیتا ہوں، پھر گھر کو چلا جاؤں گا۔ مسجد میں گئے تو مسجد کا جو خادم تھا اس نے امام احمد بن حنبل کو وہاں رہنے سے منع کر دیا، کہا کہ نہیں، ہم مسجد بند کر رہے ہیں، آپ نکلیں یہاں سے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ دیر ہو گئی ہے، رات کا وقت ہے، سناٹے میں، مجھے چھوٹی سی جگہ دو، میں وہیں پر سو جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ نکلی جائیں یہاں سے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے بندہ، لیکن امام احمد بن حنبل بزرگ آدمی تھے، چہرے سے لباس سے بزرگی ٹپک رہی تھی۔ جب مسجد سے باہر نکالا تو ایک بندہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑا بزرگ لگ رہا ہے، اس کو یہ خادم نکالتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ
کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ تو فرمایا کہ یہ بات ہے، میں رات گزارنا چاہ رہا ہوں، یہ مجھے رات گزارنے نہیں دے رہا۔ اس نے کہا کہ آپ میرے گھر چلیے، ایک رات گزار لیجیے، ایک رات کی ہی تو بات ہے، امن کا دور تھا، وہ اپنے گھر لے گیا۔ وہ شخص خباز تھا، نان بائی، روٹیاں فروش کرنے والا، روٹیاں بیچنے والا۔ وہ امام احمد بن حنبل کو اپنے گھر لے گیا، بسترا دیا اور کہا کہ آپ یہاں پر تشریف رکھیے، یہاں پر آرام کیجیے۔ اب جب رات کا آخری پہر ہوا تو وہ بندہ اٹھا، وہ نان بائی تھا، روٹیاں بیچنے والا تھا، وہ آٹا گوندنے لگا، اپنا آٹا گوندنے لگا، اور اس وقت وہ ورد کر رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ کرتا جا رہا ہے، وہ استغفر اللہ پڑھتا جا رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل اس کو سن رہے ہیں، یہ آٹا بھی گوند رہا ہے اور استغفار بھی کر رہا ہے۔ صبح ہوئی تو صبح اٹھ کر امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ساری رات میں نے سنا کہ تو آٹا گوند رہا تھا اور استغفار بھی کر رہا تھا، تو اتنی کثرت سے استغفار کرتے ہو، کیا تمہیں کوئی فائدہ بھی ہوا ہے اس کا؟ اتنی کثرت سے استغفار کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں ہوا فائدہ؟ فائدہ ہوا ہے، میں نے اللہ سے جو بھی مانگا ہے اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ نے سب دیا ہے۔ ہاں ایک میری خواہش ہے، ایک میری تمنا ہے۔ آج کے دور کا ایک بہت بڑا محدث ہے امام احمد بن حنبل، اس کو میں نے نہیں دیکھا، میں اللہ سے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ اس کو مجھے دکھا دے۔ اب وہ یہ گفتگو کرتا ہے، امام احمد بن حنبل چونک اٹھے، سبحان اللہ، انی جررت الیک جرا، آج لگتا ہے یہی ہوا ہے، تیری استغفار کا فائدہ یہ پہنچا ہے تجھے کہ مجھے کوئی گھسیٹ کر تیرے پاس لے کر آیا ہے، مجھے کوئی گھسیٹ کر تیرے پاس لے کر آیا ہے، میں تو تیرے پاس آنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا، میں تجھے جانتا بھی نہیں، لیکن آج تیری اللہ نے یہ بھی دعا قبول کر لی۔ وہ بندہ بھی حیران ہو گیا۔ تو یہ استغفار کا اضافی فائدہ ہے کہ اللہ آپ کی مصیبتیں ٹال دے گا، اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مانگ پوری کرے گا۔